اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات مومنین سلام علیکم۔ عباس موسوی یوٹیوب چینل کے توسط سے میں عباس رشاد نقوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت حاضری کا مقصد یہ ہے کہ غالب اس تلخ نوائی سے مجھے رکھیو معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ اس درد دل کا ایک سبب تو یہ ہے کہ آج ہم جس دور میں موجود ہیں نہایت قابل مذمت امر ہے کہ اس دور میں خاک شفا کی تجارت کی جا رہی ہے۔ اعلانیہ طور کے اوپر وہ خاک شفا جس میں خون سرکار سید الشہداء شامل ہے، وہ خاک شفا جس کا احترام لازم و واجب ہے، وہ خاک شفا جو ہر مرض کی دوا ہے، اس کی نیلامی کی جا رہی ہے۔ یقیناً اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن یہ واقعہ اور یہ کام پہلی بار نہیں ہوا ہے۔ اگر آپ تاریخ پر نظر رکھتے ہیں تو آپ خود بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ واقعہ کربلا کے بعد جب سے سرکار سید الشہداء کی زیارت کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا، تب سے تاجر ذہن کے بہت سے افراد لباس تشیع میں شامل ہوئے اور انہوں نے کربلا کی مٹی کو تجارت کی شکل میں بیچنا شروع کیا۔ اس کی دلیل امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کے طور پہ موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے ہمارے جد مظلوم کی قبر کی خاک کو بیچا، گویا اس نے ان کے گوشت خون کا سودا کیا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اس دور میں بھی کچھ افراد ایسے تھے کہ جو خاک شفا کی تجارت کر رہے تھے۔ حدیث کی شکل میں حضرت نے اس طرف لوگوں کو متوجہ کیا اور خاک شفا کی تجارت کو ایک عمل حرام قرار دیا ہے۔ لیکن عزیزوں، اس واقعے کی مذمت کے ساتھ میں تمام مومنین خصوصاً زائرین کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اگر ہم آپ غور کریں تو ہمارے گھروں میں خاک شفا کی بنی ہوئی تسبیح موجود ہے، ہماری نماز کے مصلوں میں خاک شفا سے بنی ہوئی سجدگاہیں موجود ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں کہ ہمارے عزاخانوں میں، ہماری نماز کے مصلوں میں، ہمارے گھروں میں جو خاک شفا کی سجدگاہ اور خاک شفا کی تسبیح موجود ہے، ہم کربلائے معلیٰ سے اسے تحفے کے طور پر لے کے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم نے خود وہاں کی دکانوں میں جا کے اس کو خریدا ہے۔ تمام زائرین اس بات کی گواہی دیں گے کہ دکانوں کے اوپر کھلے عام خاک شفا کی بنی ہوئی تسبیح ہو یا خاک شفا کی بنی ہوئی سجدگاہ ہو، اس کو فروخت کیا جاتا ہے۔ ہم آپ بھی غیر ارادی طور کے اوپر، لاشعوری طور کے اوپر اس سجدگاہ و تسبیح کو خرید کے اس گناہ میں شریک ہوتے ہیں اور ان کی تجارت کو فروخت کا حصہ دیتے ہیں، حصہ بنتے ہیں۔ یہ اصلاً ایک تو لا علمی کے سبب ہوتا ہے، دوسرے ایک سبب لاپرواہی ہے کہ وہ افراد جو گاہے بگاہے زائرین کو ان باتوں کی جانب متوجہ کرتے رہتے ہیں تو ان افراد کی باتوں کے اوپر ذرہ برابر بھی دھیان نہیں دیا جاتا۔ میں خود نہ جانے کتنی مرتبہ مجالس میں اس معاملے کی طرف لوگوں کو متوجہ کر چکا ہوں۔ عرفان و آداب زیارت نام سے ایک کتاب تحریر کر چکا ہوں۔ موقع زیارت کے اوپر خود زائرین کے درمیان اس سلسلے میں تقریریں کر چکا ہوں، لیکن میری کسی بات کو بھی کبھی دھیان سے نہیں سنا گیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ میرا شمار نام نہاد مولویوں میں نہیں ہوتا، میرے جس پر جبہ و دستار نہیں ہے، لہٰذا وہ باتیں، وہ حدیثیں جو آداب زیارت اور عرفان زیارت کے سلسلے میں بیان کی، اس پہ توجہ نہیں دی گئی۔ خیر، گئے ہوئے وقت کے اوپر خاک ڈالیے اور آنکھوں کو کھولیے، خدا کے لیے جاگیے اور آداب زیارت سرکار سید الشہداء کے لیے معصومین علیہ السلام نے جو احادیث بیان کی ہیں ان کے اوپر نظر ڈالیے، ان کو اپنے ذہن میں محفوظ کیجئے اور یاد رکھیے کہ صرف خاک شفا کی تجارت کرنا، صرف خاک شفا کو بیچنا ہی حرام نہیں ہے، بلکہ احادیث معصومین کے مطابق زمین کربلا کے اوپر گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ گوشت کھانے کی بھی ممانعت ہے جس کی مخالفت نہیں کی جاتی۔ زمین کربلا پر 3 دن سے زیادہ قیام کرنا بھی منع ہے، اس بات کی مخالفت نہیں کی جاتی۔ زمین کربلا پر بناؤ سنگار کرنا، بالوں میں تیل لگانا، اپنے جسم کو زینت دینا بھی منع ہے جس کی مخالفت نہیں کی جاتی۔ زمین کربلا کے اوپر ہنسی مذاق کرنا بھی منع ہے جس کی مخالفت نہیں کی جاتی۔ حد یہ ہے کہ وہ مصلحین قوم جو عزائے سرکار سید الشہداء کی اصلاح کے نام پر عزائے سرکار
सैयद शुहदा को मिटाने के दरपे हैं, वो भी कभी इस सिलसिले में ज़बान खोलते नज़र नहीं आते। वो मुस्लिहीन कौम जो आज़ादारी पर लानत करते नज़र आते हैं, वो मुस्लिहीन कौम जो हली हक़ के नारे को पंजाबी नारा बताते नज़र आते हैं, वो मुस्लिहीन कौम जो तबर्रुकात और शबीहों के ख़िलाफ़ ज़बान खोलते नज़र आते हैं, आज तक हमने नहीं सुना कि वो कभी इस्लाह के नाम के ऊपर अहादीस मासूमीन को पेश करें जो करबला मोहल्ला के आदाब और इरफान के सिलसिले में बयान की गई हैं। मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करूँगा कि इस वाक़े की भरपूर मजम्मत कीजिए, लेकिन इसके साथ साथ दीगर मामला जो करबला के सिलसिले में बयान किए गए हैं, दीगर अहादीस जो मासूमीन ने बयान की हैं, उनको भी अपने जहनों में महफूज रखिएगा। और खाक शिफा की तिजारत करते हुए अगर कोई शख्स नज़र आए, आप उसकी भी मुखालिफत कीजिए, लेकिन करबला मोहल्ला में जाते वक्त इमाम ने गोश्त खाने को मना किया है, ये भी अपने जहन में महफूज रखिए। करबला की ज़मीन पर 3 दिन से ज़्यादा क़याम की ममानियत की गई है, इसको भी अपने जहन में महफूज रखिए। ज़मीन करबला के ऊपर बनाव सिंगार की मुखालिफत की गई है, इसको भी अपने जहन में महफूज रखिए। खुदा के लिए उलमाए हक़ से अहादीस मासूमीन को हासिल कीजिए और खुदा हाफिज़ वस्सलाम।